السلام علیکم گائز، جلدی جلدی لائیو میں جوائن ہو جائیے، لائیو اسٹارٹ ہو چکی ہے۔ دوستو جلدی جلدی جوائن کر لیجئے، ہماری لائیو میں آ جائیے۔ آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ دوستو، فٹافٹ لائیو جوائن کر لیجئے۔ آج ہم آپ کے لیے اسلامک کنٹینٹ لائے ہیں۔ اسلام ایک دینی معلومات دوستو ایک مرتبہ پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جلدی جلدی جوائن ہو جائیے دوستو۔ آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ دوستو لائیو میں آنے کے لیے۔ دوستو جو بھی آج لائیو میں نیو جوائن ہو رہے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جس کسی نے اب تک لائیو ڈن نہیں کیا اسکرین پر ڈبل ٹچ کر کے لائیو ڈن کر دیجئے۔ آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ دوستو لائیو میں آنے کے لیے۔ دوستو جلدی جلدی لائیو میں جوائن ہو جائیے۔ آج ہم دوستو اسلامک معلومات کا ذکر کریں گے۔ شیخ محمد جی آپ کا بہت بہت شکریہ لائیو میں آنے کے لیے۔ اسلامک دینی معلومات، ایمان، نماز، قرآن اور اچھے اخلاق کی اہمیت۔ دوستو ہم آج اس بارے میں ذکر کریں گے۔ جلدی جلدی جوائن ہو جائیے دوستو لائیو میں۔ جو بھی بھائی آج نیو جوائن ہو رہے ہیں لائیو میں اوپر وائٹ بٹن پہ ضرور دبائیں۔ اسلامک دینی معلومات ایک مرتبہ پڑھیں اور جو ذکر ہو رہا ہے اسے سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جلدی جلدی جوائن ہو جائیے دوستو۔
دوستو آج ہم ایک بہت ہی اہم وشے پر بات کریں گے، اسلامک دینی معلومات اور ایک مسلمان کی زندگی میں ایمان، نماز، قرآن، دعا اور اچھے اخلاق کی اہمیت۔ میرے بھائیو، انسان اس دنیا میں کچھ سال کے لیے آتا ہے۔ کوئی امیر ہوتا ہے، کوئی غریب ہوتا ہے، کسی کے پاس بڑا گھر ہوتا ہے، کسی کے پاس چھوٹا گھر۔ میرے بھائیو، کسی کے پاس بہت دولت ہوتی ہے اور کسی کے پاس کم۔ دوستو آج جو بھی نیو لائیو میں جوائن ہو رہے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، اوپر وائٹ بٹن کو ضرور دبائیں، اور جس کسی نے اب تک لائیو ڈن نہیں کیا، اسکرین پر ڈبل ٹچ کر کے لائیو ڈن کر دیجئے۔ آج کی دینی معلومات بہت پیاری معلومات ہے دوستو، آپ بھی سن کر خوش ہو جاؤ گے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دوستو لیکن ایک دن ایسا ضرور آتا ہے دوستو، جب انسان کو یہ دنیا چھوڑ کر اپنے رب کے پاس واپس جانا ہوتا ہے۔ اسی لیے اصلی کام یہ نہیں کہ ہم نے دنیا میں کتنی دولت جمع کی۔ میرے بھائیو، اصلی کام یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو کتنا راضی کیا، ہم نے کتنی نمازیں پڑھی، ہم نے قرآن کو کتنا سمجھا، ہم نے اپنے ماتا پتا کے ساتھ کیسا ویوہار کیا۔ دوستو ہم نے کسی غریب کی مدد کی یا نہیں کی، ہم نے کسی کا دل دکھایا یا نہیں، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچی یا نہیں۔ دوستو یہی وہ باتیں ہیں جن پر انسان کو اپنے رب کے سامنے جواب دینا ہے۔ میرے بھائیو، اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام ہمیں سب سے پہلے اپنے پیدا کرنے والے رب کو پہچاننا سکھاتا ہے۔ ہمارا رب ایک ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی روزی دینے والا ہے دوستو، وہی زندگی اور موت دینے والا ہے، وہی مشکل میں مدد کرنے والا ہے، اور وہی ہماری دعا سننے والا ہے۔ اس لیے مسلمان کی سب سے بڑی دولت اس کا ایمان ہے۔ میرے بھائیو، اگر انسان کے پاس بہت پیسہ ہو لیکن ایمان نہ ہو تو وہ اصلی کامیابی نہیں ہے۔ اور اگر انسان کے پاس دنیا کی دولت کم ہو لیکن اس کے دل میں پکا ایمان ہو اور وہ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہو اور نیک زندگی گزارتا ہو تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے بھائیو، ایمان کے 6 ارکان۔ ہمیں اپنے ایمان کی بنیاد کو سمجھنا چاہیے۔ ایمان کے 6 بنیادی حصے بتائے جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، پہلا اللہ پر ایمان، دوسرا فرشتوں پر ایمان، تیسرا اللہ کی کتابوں پر ایمان، چوتھا اللہ کے رسول پر ایمان، پانچواں آخرت کے دن پر ایمان، اور چھٹا ہے تقدیر پر ایمان، چاہے وہ ہمیں اچھی لگے یا مشکل۔
میرے بھائیو، یہ ایمان کی بنیاد ہے، لیکن صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے کہ میرا ایمان ہے۔ ایمان کا اثر ہماری زندگی پر بھی دکھائی دینا چاہیے۔ میرے بھائیو، اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے تو اس کی نماز میں بھی اس محبت کا اثر ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے قرآن سے محبت ہے تو اسے قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو اسے آپ کی سنت اور اچھے اخلاق کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہم دن میں کتنی بار موبائل دیکھتے، کتنی بار سوشل میڈیا کھولتے، کتنی بار ویڈیو دیکھتے، کتنی بار کسی سے بات کرتے، لیکن سوچو، جس رب نے ہمیں آنکھیں دی، کان دی، ہاتھ پیر دیے، سانسیں دی، روزی دی، کیا اس کے سامنے دن میں 5 بار کھڑے ہونا ہمارے لیے مشکل ہونا چاہیے؟ بالکل نہیں دوستو۔ نماز صرف ایک رسم نہیں ہے، نماز بندے اور اس کے رب کے بیچ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ میرے بھائیوں، جب ہم نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم دنیا کے کسی انسان کے سامنے نہیں بلکہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں۔ میرے دوستو، جب ہم رکوع کرتے ہیں تو اپنے دل میں اللہ کی بڑائی محسوس کرنی چاہیے۔ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو یہ یاد کرنا چاہیے کہ انسان کا سب سے اونچا مقام اس کے رب کے سامنے جھکنے میں ہے۔ میرے بھائیو، سجدہ صرف شریر کا جھکنا نہیں، سجدہ دل کو بھی جھکاتا ہے۔ دوستو، آج ہر مسلمان کو اپنے آپ سے ایک سوال کرنا چاہیے: اگر آج میری زندگی کی آخری رات ہو تو کیا میں اپنے رب سے ملنے کے لیے تیار ہوں؟ سوچئے دوستو، اگر جواب نہیں ہے تو ابھی موقع ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، نماز شروع کی جا سکتی ہے، قرآن پڑھنا شروع کیا جا سکتا ہے، گناہ چھوڑنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ دوستو، ماں بابا سے معافی مانگی جا سکتی ہے، جس کا حق مارا ہے اس کا حق واپس کیا جا سکتا ہے، جس کا دل دکھایا ہے اس سے معافی مانگی جا سکتی ہے۔ اللہ کی طرف لوٹنے کے لیے کسی خاص دن کا انتظار مت کیجیے، آج سے شروعات کیجیے۔ میرے بھائیوں، قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں اتارا گیا۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اسے پڑھنا بھی چاہیے اور سمجھنا بھی چاہیے۔ دوستو، قرآن انسان کو بتاتا ہے کہ صحیح راستہ کیا ہے اور غلط راستہ کیا ہے۔ جب دل پریشان ہو قرآن پڑھو، جب راستہ سمجھ میں نہ آئے قرآن کی ہدایت کی طرف جائیں۔
جب گناہ کا خیال آئے آخرت کو یاد کیجیے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ دوستو سوچئے، ایک مسافر لمبا سفر کر رہا ہے، اس کے پاس راستے کا نقشہ ہے۔ اگر وہ نقشہ جیب میں رکھ کر کہے کہ میرے پاس نقشہ ہے، لیکن اسے کھولے ہی نہیں، راستہ دیکھے ہی نہیں، تو کیا وہ اپنی منزل تک آسانی سے پہنچ جائے گا؟ دوستو نہیں پہنچ پائے گا۔ اسی طرح ہمارے پاس قرآن ہونا بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہمیں اسے کھولنا بھی ہوگا، پڑھنا بھی ہوگا، سمجھنا بھی ہوگا، اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اچھے اخلاق۔ میرے بھائیو، اسلام صرف نماز اور روزے کا نام نہیں، اسلام ہمیں انسانوں کے ساتھ اچھا ویوہار کرنا بھی سکھاتا ہے۔ سچ بولنا، امانت کی حفاظت کرنا، وعدے کو پورا کرنا۔ چھوٹوں سے پیار کرنا، بڑوں کو سمان دینا، کسی کو بے وجہ تکلیف نہ دینا۔ دوستو کبھی کبھی انسان بہت عبادت کرتا ہے، لیکن اس کی زبان سے دوسرے لوگ پریشان رہتے ہیں۔ ہمیں اپنی عبادت کے ساتھ اپنے اخلاق کو بھی بہتر کرنا چاہیے۔ دوستو انسان کے شریر کا ایک چھوٹا سا حصہ زبان، لیکن یہی زبان انسان کو بہت اونچا بھی اٹھا سکتی ہے اور بہت نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ ایک اچھی بات کسی پریشان انسان کے دل کو خوشی دے سکتی ہے، اور ایک بری بات کسی کے دل کو سالوں تک دکھی رکھ سکتی ہے۔ دوستو اسی لیے بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے، کیا میری بات سچ ہے؟ کیا میری بات ضروری ہے؟ کیا میری بات سے کسی کا دل تو نہیں دکھے گا؟ کیا میں یہ بات اللہ کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں؟ اگر ہم اپنی زبان کی حفاظت کرنا سیکھ جائیں تو ہماری زندگی میں بہت بدلاؤ آ سکتا ہے۔ دوستو اپنے ماں باپ کی عزت۔ اب ایک بہت اہم بات، جس ماں نے اپنے پیٹ میں رکھا، جس نے تکلیف سہ کر ہمیں جنم دیا، جس نے راتوں کو جاگ کر ہماری دیکھ بھال کی، جس باپ نے محنت کر کے ہمارے لیے کھانا، کپڑا اور گھر کا انتظام کیا، کیا ہم ان کے ساتھ اونچی آواز میں بات کریں؟ کیا ہم انہیں برا جواب دیں؟ کیا ہم ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو؟ نہیں دوستو، ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے۔ اگر ان سے کوئی بات ہمارے مطابق نہ ہو تب بھی ادب کے ساتھ بات کرنی چاہیے، اور اگر ہمارے ماتا پتا ہم سے دور ہیں تو ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ توبہ کا دروازہ۔ میرے بھائیو، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ
غلطی کے بعد انسان کیا کرتا ہے؟ اگر انسان گناہ کر کے کہے کہ اب تو میں بہت گنہگار ہوں، اب میرے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں، تو یہ سوچ غلط ہے۔ دوستو، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، انسان کو سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ میرے بھائیو، جب کوئی انسان پریشان ہو اور اس سے لگے کہ کوئی اس کی بات نہیں سمجھ رہا، تب بھی وہ اپنے رب سے بات کر سکتا۔ اللہ سے اپنی بھاشا میں مانگیے، اپنے دل کی بات کہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ دوستو، اپنے والد والدہ کے لیے دعا کیجیے، اپنے پریوار کے لیے دعا کیجیے، مشکلوں میں پھنسے لوگوں کے لیے دعا کیجیے، اور سب سے بڑھ کر اللہ سے اپنے ایمان کی حفاظت مانگیے۔ میرے بھائیو، صبر اور شکر زندگی میں ہمیشہ ایک جیسا سمے نہیں رہتا۔ کبھی خوشی رہتی ہے، کبھی پریشانی آتی ہے، کبھی انسان کو کامیابی ملتی ہے، کبھی ناکامی ملتی ہے، کبھی پیسہ ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا۔ میرے بھائی، مسلمان کا طریقہ یہ ہے کہ نعمت ملے تو شکر کرے اور پریشانی آئے تو صبر کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان پریشانی میں کوئی کوشش ہی نہ کرے، بلکہ کوشش بھی کرے اور اللہ پر بھروسہ بھی رکھے۔ دوستو، ایک دل کو چھو دینے والی بات سوچیے، آج ہمارے پاس موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، گھر ہے، کھانا ہے، کپڑے ہیں، چلنے کے لیے پیر ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ ہے، سننے کے لیے کان ہے، بولنے کے لیے زبان ہے، سانس لینے کے لیے ہوا ہے، لیکن ہم ان میں سے کتنی نعمتوں کا شکر کرتے ہیں؟ ہم اکثر اس چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور جو ہمارے پاس ہے اس کی قدر نہیں کرتے۔ اگر انسان ہر دن کچھ منٹ بیٹھ کر صرف اپنی نعمتوں کے بارے میں سوچے تو اس کا دل شکر سے بھر سکتا ہے۔ اللہ کا جتنا شکر کرو دوستو اتنا کم ہے، اس لیے ہر وقت ہر نعمت کا شکر ادا کیا کریں۔ دوستو، سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ آخرت کی تیاری۔ دنیا کی زندگی چاہے کتنی بھی لمبی لگے، ایک دن ختم ہو جائے گی۔ بڑا گھر پیچھے رہ جائے گا، دولت پیچھے رہ جائے گی، موبائل پیچھے رہ جائے گا، گاڑی پیچھے رہ جائے گی، دوست اور رشتہ دار سب پیچھے رہ جائیں گے۔ انسان اپنے ساتھ کیا لے کر جائے گا؟ اس کے اعمال۔ اسی لیے ہمیں اپنی آخرت کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ نماز کی پابندی، قرآن پڑھے، ذکر کرے، دعا کریں، دوستوں صدقہ کرے، اپنے والد والدہ کی سیوا کرے، لوگوں کے ساتھ اچھا ویوہار کریں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور اگر غلطی ہو جائے تو ترنت توبہ کریں۔ دوستو، آج سے ایک نیا ارادہ بنائیں
پہلا ارادہ تو یہ کرے کہ میں 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے کی کوشش کروں گا، اور دوسرا یہ کہ میں روز اس سمے قرآن پڑھنے اور اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ دوستو، تیسرا یہ کہ میں جھوٹ، گالی اور چغلی سے اپنی زبان کی حفاظت کروں گا۔ اور چوتھا یہ کہ میں اپنے والد والدہ کی عزت کروں گا۔ دوستو، پانچواں یہ ہے کہ میں کسی کا حق نہیں ماروں گا۔ چھٹا یہ ہے کہ اگر مجھ سے غلطی ہوگی تو میں اللہ سے توبہ کروں گا۔ دوستو، ساتواں یہ ہے کہ میں اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائیوں، اس دنیا کی اصلی کامیابی یہ نہیں کہ لوگ ہمیں کتنا جانتے ہیں، اصلی کامیابی یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ ہمارا نام دنیا کے لوگوں کو یاد رہے نہ رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمارا نام اللہ کے نیک بندوں میں ہو جائے، اس سے بڑی کامیابی کیا ہی ہوگی۔ میرے بھائیوں، اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، نماز کی حفاظت کیجیے، قرآن سے رشتہ جوڑیے، دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، اپنے والد والدہ کی عزت کیجیے، لوگوں کے ساتھ اچھا ویوہار کیجیے، اور اپنے دلوں کو تکبر، نفرت، حسد اور برائی سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ یاد رکھیے، زندگی بہت چھوٹی ہے۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، کل یہ موقع ہمارے پاس ہو یہ ضروری نہیں ہے، اسی لیے اللہ کی طرف لوٹنے میں دیر مت کیجیے۔ دوستو، انسان کا دل اگر صاف ہو تو چھوٹی سی نیکی بھی بہت خوبصورت بن جاتی ہے، لیکن اگر دل میں گھمنڈ، جلن، نفرت اور بدلہ بھرا ہو تو انسان کی زندگی بے چین ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہم نے اپنے دل کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ہم اکثر اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتے ہیں کہ کہیں چہرے پر کوئی داغ تو نہیں، لیکن ہمیں کبھی کبھی اپنے دل کا بھی آئینہ دیکھنا چاہیے اور خود سے پوچھنا چاہیے، کیا میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے نفرت ہے؟ کیا میں کسی کی ترقی دیکھ کر جلتا ہوں؟ کیا مجھے اپنی دولت پر گھمنڈ ہے؟ کیا میں غریب انسان کو اپنے سے کم سمجھتا ہوں؟ کیا میں نے کسی کو صرف اسی لیے معاف نہیں کیا کیونکہ میرا دل نہیں چاہتا؟ اگر ان سوالوں کا جواب ہاں ہے تو ہمیں اپنے دل کی اصلاح کرنی چاہیے۔ میرے دوستو، ذکر کی اہمیت۔ اللہ کو یاد کرنا دل کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ جب انسان دنیا کی پریشانیوں میں گھرا جاتا ہے تو اسے اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے۔ صبح اٹھ کر اللہ کا شکر کرنا چاہیے، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہیں، گھر سے نکلتے سمے دعا پڑھیں، مسجد میں جائیں تو اللہ کو یاد کریں، رات کو سونے سے پہلے دن کا حساب کریں، آج میں نے کیا اچھا کیا، آج میں نے کس کا دل دکھایا، آج میں نے کون سی غلطی کی۔ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ سے معافی مانگے۔ یہ عادت انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔
میرے بھائیوں، حلال روزی کی اہمیت۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں پیسہ آئے، لیکن صرف پیسہ ہونا کافی نہیں، روزی حلال ہونی چاہیے۔ اگر کمائی میں دھوکہ ہو، جھوٹ ہو، کسی کا حق مارا ہو تو ایسی کمائی انسان کے لیے پریشانی کا کارن بن سکتی ہے۔ اسی لیے بیپار کرنے والا ایمانداری سے بیپار کرے، دکاندار سامان میں دھوکہ نہ کرے، نوکری کرنے والا اپنی ذمہ داری ایمانداری سے نبھائے۔ دوستو، جس کے پاس کسی کی امانت ہو وہ اسے واپس کرے۔ یاد رکھیے، تھوڑی حلال کمائی میں جو برکت ہوتی ہے وہ بہت ساری غلط کمائی میں نہیں ہوتی۔ دوستو، اسلام ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ویوہار کرنا سکھاتا ہے۔ اگر ہمارے پڑوسی کو پریشانی اور ہمیں پتہ ہے تو جہاں ہماری سمتا ہو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے گھر میں اچھا کھانا بنا ہے اور پڑوسی ضرورت مند ہے تو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، کسی کے گھر کے سامنے کوڑا تیز آواز سے پریشان کرنا یا جان بوجھ کر تکلیف دینا اچھے مسلمانوں کی پہچان نہیں۔ ہمارا دین ہمیں لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا سکھاتا ہے۔ دوستو، آج جو بھی لائیو میں نیو جوائن ہو رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جس کسی نے اب تک لائیو ڈن نہیں کیا اسکرین پر ڈبل ٹچ کر کے دوستو لائیو ڈن کر دیجئے۔ میرے بھائیو، اسلام کیا ہے؟ اسلام اللہ کا دیا ہوا مکمل اور آخری دین ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے حکم کو ماننا اور ان کی عبادت کرنا۔ دوستو، ایمان کے 6 ارکان: اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسول پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان اور تقدیر، بھلائی اور برائی اللہ کی طرف سے پر ایمان۔ دوستو، اسلام کے 5 ارکان: کلمہ پڑھنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا اور اگر مال و طاقت ہو تو حج کرنا۔ میرے بھائیوں، نماز کا مہتو۔ نماز ایمان کی نشانی ہے۔ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ دوستو، قرآن کی اہمیت۔ قرآن اللہ کا کلام ہے جو ہمارے لیے ہدایت، رحمت اور برکت کا ذریعہ ہے۔ اسے پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔
دوستو، اچھے اخلاق اسلام ہمیں سچائی، ایمانداری، سب شکریہ، رحم دلی اور بڑوں کی عزت کرنے کی سیکھ دیتا ہے۔ اچھے اخلاق سے ہی اصلی مسلمان کی پہچان ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، دعا کا مہتو، دعا عبادت کا ہتھیار ہے۔ دعا سے دل کو سکون ملتا ہے اور اللہ سے مدد ملتی ہے۔ اللہ ہر دعا کو سنتا ہے دوستو۔ دوستو، سوشل میڈیا اور ہماری ذمہ داری۔ آج کے دور میں موبائل ہر انسان کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے پاس ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم کچھ سیکنڈ میں ہزاروں لوگوں تک بات پہنچا سکتے ہیں۔ اسی لیے سوشل میڈیا استعمال کرتے سمے بھی ساودھانی کیجیے۔ ہر خراب خبر کو آگے بھیجنا ضروری نہیں۔ اگر کوئی بات جھوٹی ہے تو اسے پھیلانا نہیں چاہیے۔ کسی کی عزت خراب کرنے والی تصویر یا ویڈیو شیئر نہیں کرنی چاہیے۔ کسی کی نجی بات کو مذاق بنا کر دوسروں تک نہیں پہنچانا چاہیے۔ ہماری انگلی سے کیا گیا ایک کلک بھی کسی کی دوسرے انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اسی لیے پوسٹ کرنے سے پہلے سوچیے، کیا اس سے کسی کو فائدہ ہوگا یا نقصان۔ میرے بھائیو، سمے کی قدر انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز ہے۔ قیمتی چیز کیا ہے؟ دولت نہیں، موبائل نہیں، گاڑی نہیں، سب سے قیمتی چیز ہے وقت۔ پیسہ چلا جائے گا تو دوبارہ کمایا جا سکتا ہے، لیکن جو ایک گھنٹہ گزر گیا وہ واپس نہیں آتا۔ اسی لیے اپنے وقت کو بیکار چیزوں میں ختم نہ کریں۔ کچھ وقت اپنے دین کے لیے رکھیں، کچھ وقت اپنے پریوار کے لیے رکھیں، کچھ وقت قرآن کے لیے رکھیں، کچھ وقت اپنی پڑھائی یا کام کے لیے رکھیں، اور کچھ وقت اپنی غلطیوں پر سوچنے کے لیے بھی رکھیں۔ دوستو، آج کے نوجوان ہمارے سماج کا بھوشیہ ہے۔ میرے پیارے نوجوان بھائیو، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس سمے ہے، آپ کے پاس سیکھنے کی عمر ہے۔ اس عمر کو بیکار مت کیجیے۔ موبائل استعمال کیجیے، لیکن موبائل کو اپنا مالک مت بنائیے۔ انٹرنیٹ استعمال کیجیے، لیکن ہر چیز دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے دوستوں کا چناؤ سوچ سمجھ کر کیجیے۔ ایسے دوستوں کے ساتھ رہیے جو آپ کو اچھے کام کی طرف لے جائے۔ اگر کوئی دوست آپ کو نماز سے دور کرتا ہے، بری باتوں کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ کو مذاق بنا دیتا ہے، تو اس سے دوری بنانا بہتر ہے۔ اور اگر کوئی دوست آپ کو نماز کی یاد دلاتا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے کہتا ہے اور اچھے کام کی طرف بلاتا ہے، تو ایسے دوست کو سنبھال کر رکھیے۔ میرے بھائیوں، موت کا نام سن کر ہمیں ڈرنے کے بجائے اپنی تیاری کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہم سب کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ کوئی پہلے جائے گا تو کوئی بعد میں، لیکن جانا سب کو ہے۔ اسی لیے جب کسی کی موت کی خبر سنو تو صرف یہ نہ سوچو کہ وہ چلا گیا دوستو، بلکہ یہ بھی سوچو کہ ایک دن میری باری بھی آئے گی۔ یہ سوچ انسان کو گناہ سے روک سکتی ہے۔ انسان اگر ہر دن اپنے آخرت کے بارے میں تھوڑا سوچے تو اس کے کاموں میں بدلاؤ آنے لگتا ہے۔
میرے دوستو، انسان دنیا میں کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے، آخر اسے مٹی میں جانا ہے۔ جس شریر کو ہم اتنا سجاتے ہیں اسی ایک دن مٹی کے حوالے ہونا ہے۔ اسی لیے دنیا کی خوبصورتی میں اتنا نہ کھو جائیں کہ اپنی اصلی منزل بھول جائیں۔ ہمارا مقصد دنیا چھوڑ دینا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے تیاری کرنا ہے۔ دوستو، حلال کمائیں، اپنے پریوار کی ذمہ داریاں نبھائیں، لوگوں کے حق ادا کریں، عبادت کریں اور اپنے رب کو نہ بھولیں۔ میرے بھائیوں، معاف کرنا سیکھیے۔ کبھی کبھی ہمارے دل میں کسی کے لیے بہت غصہ ہوتا ہے۔ کسی نے ہمیں برا کہا، کسی نے ہمارا نقصان کیا، کسی نے ہماری بے عزتی کی، لیکن ہر بات کا بدلہ لینا ضروری نہیں۔ جہاں معاف کرنا بہتر ہو وہاں معاف کر دینا دل کو ہلکا کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کو اپنے اوپر لگاتار ظلم کر دیں، بلکہ انسان کو سمجھداری کے ساتھ اپنے حق کی حفاظت بھی کرنی چاہیے، لیکن دل میں ہر وقت بدلے کی آگ لے کر جینا انسان کو اندر سے پریشان کرتا ہے۔ دوستو، آج کی سب سے بڑی سیکھ، آج ہم پوری بات سے ہمیں کچھ باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ ایمان کی حفاظت کرو، نماز کی پابندی کرو، قرآن سے رشتہ جوڑو، اپنے والد والدہ کی عزت کرو، حلال روزی کماؤ، جھوٹ اور دھوکے سے بچو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، غریب اور ضرورت مند کی مدد کرو، پڑوسیوں کا خیال رکھو، اپنے وقت کی قدر کرو، اپنے دل کو نفرت اور گھمنڈ سے بچاؤ، اور ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھو۔ دوستو، ایک آخری سوچیے کیجئے کہ آج رات ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ کل ہماری دنیا میں آخری صبح ہوگی، تو ہم کیا کریں گے دوستو؟ کیا ہم پھر بھی پورا دن موبائل پر بتائیں گے؟ کیا ہم پھر بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑیں گے؟ کیا ہم پھر کسی سے بدلہ لینے کی سوچیں گے، یا پھر ہم اپنے رب کی طرف لوٹیں گے؟ ہم نماز پڑھیں گے دوستو، قرآن کھولیں گے، اپنے ماتا پتا کے ساتھ پیار سے بات کریں گے، جن سے ناراضگی ہے اسے صلح کی کوشش کریں گے، جس کا حق ہے اسے واپس کریں گے، اور اپنے رب سے کہیں گے، یا اللہ، میں بہت غلطیاں کی، لیکن اب میں آپ کی طرف لوٹنا چاہتا ہوں، مجھے معاف فرما اور مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ یہی سوچ ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، دین اور نماز کی طرف لوٹیے۔ دنیا تو ایک دن ختم ہو ہی جانی ہے۔
میرے بھائیو، اب تک جو لائیو میں ہے، جو بھی آج لائیو میں نہیں جوائن ہوئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور جس کسی نے اب تک لائیو ڈن نہیں کیا، اسکرین پر ڈبل ٹچ کر کے لائیو ڈن کر دیجئے۔ آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ دوستو ہمارے لائیو میں آنے کے لیے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اسکرین پر ڈبل ٹچ کر کے لائیو ڈن کر دیجئے میرے بھائیوں۔ اسلامک دینی معلومات ایک مرتبہ ضرور پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی اور اسے یاد کرنے کی کوشش کریں۔ دوستو، اسلام کیا ہے؟ اسلام اللہ کا دیا ہوا مکمل اور آخری دین ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے حکم کو ماننا اور اس کی عبادت کرنا۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں دوستو: اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسول پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان اور تقدیر پر ایمان۔ دوستو، اسلام کے 5 ارکان: کلمہ پڑھنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا اور اگر مال و طاقت ہو تو حج کرنا۔ میرے بھائیوں، نماز کا مہتو: نماز ایمان کی نشانی ہے، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ دوستو، قرآن کی اہمیت: قرآن اللہ کا کلام ہے جو ہمارے لیے ہدایت، رحمت اور برکت کا ذریعہ ہے۔ اسے پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اچھے اخلاق: دوستو، اسلام ہمیں سچائی، ایمانداری، صبر، شکر، اہمیت اور بڑوں کی عزت کرنے کی سیکھ دیتا ہے۔ اچھے اخلاق سے ہی اصلی مسلمان کی پہچان ہے۔ دعا کا مہتو: دوستو، دعا عبادت کا ہتھیار ہے۔ دعا سے دل کو سکون ملتا ہے اور اللہ سے مدد ملتی ہے۔ اللہ ہر دعا کو سنتا ہے۔ دوستو، آج لائیو میں جو بھی نئے آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اوپر وائٹ بٹن کو ضرور دبائیں، اور جس کسی نے اب تک لائیو ڈن نہیں کیا، اسکرین پر ڈبل ٹچ کر کے لائیو ڈن کر دیجئے۔
دوستو آج جو بھی بندے نئے جوائن ہو رہے ہیں لائیو میں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ایک مرتبہ ضرور پڑھیں۔ آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ دوستو لائیو میں آنے کے لیے۔ اسلامک دینی معلومات ایک مرتبہ پڑھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں دوستو۔ آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ دوستو لائیو میں آنے کے لیے۔ دوستو جلدی جلدی جوائن ہو جائیے لائیو میں۔ اسلامک دینی معلومات ایک مرتبہ ضرور پڑھیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں میرے بھائیوں۔ دوستو نماز کے پابند بنیں۔ اور ہر روز قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ دوستو لائیو میں آنے کے لیے۔ جس کسی نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دے دوستو، اور جس کسی نے اب تک لائیو ڈن نہیں کیا اسکرین پر ڈبل ٹچ کر کے لائیو ڈن کر دیجئے تاکہ ہمارے اور بھی بھائیوں تک نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ دوستو۔ دوستو ایک مرتبہ ضرور پڑھیں۔ آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ لائیو میں آنے کے لیے۔
دوستو، انسان اس دنیا میں کچھ سال کے لیے آتا ہے۔ کوئی امیر بن کر آتا ہے اور کوئی غریب بن کر۔ کسی کے پاس بڑا گھر ہوتا ہے تو کسی کے پاس چھوٹا گھر ہوتا ہے۔ کسی کے پاس بہت دولت ہوتی ہے اور کسی کے پاس کم۔ لیکن ایک دن ایسا آتا ہے جب انسان کو یہ دنیا چھوڑ کر اپنے رب کے پاس واپس جانا ہوتا ہے۔ اسی لیے اصلی کام یہ نہیں کہ ہم نے دنیا کو کتنی دولت جمع کرنی ہے۔ اصلی کام یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو کتنا راضی کیا۔ ہم نے کتنی نمازیں پڑھی۔
دوستو لائیو میں آنے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ. لائیو ڈن کر دیجئے، اسکرین پر ڈبل ٹچ کر کے لائیو ڈن کر کے. آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ دوستو لائیو میں آنے کے لیے.